اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پوسٹ پڑھی، لکھنے والے نے کہا کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، پاکستان کا واقعہ ہے۔ بہت اچھی پوسٹ، دل کو اچھی لگی، تو سوچا کہ میں بھی اس کار خیر میں حصہ لوں اور اپنی رائے کا اظہار کروں۔ اس پوسٹ کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر اپنی بات کروں گا۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ ایک سرمایہ دار کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ جب بارات آ چکی تو لڑکی کے والد نے بارات کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا۔ شادی کی تیاریوں میں لڑکی کے والد نے 3 پنڈال سجائے، ایک میں مردوں کو بٹھانے کی جگہ، ایک میں عورتوں کو بٹھانے کی جگہ اور تیسرے پنڈال میں لڑکی کا جہیز ترتیب وار رکھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے والد نے لڑکے کے والد سے کہا کہ آؤ تمام تشریف لے کر آؤ۔ وہ لے کر ان کو جہیز والے پنڈال میں چلا گیا۔ لڑکے کا والد کہتا رہا کہ پہلے نکاح پڑھ لیا جائے، اس کے بعد باقی رسمیں ادا ہوں گی، لیکن لڑکی کے والد نے اصرار کیا کہ پہلے آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ ان کو لے کر جہیز والے پنڈال میں چلا گیا۔ وہاں تمام چیزیں لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ترتیب وار پڑی تھی اور ہر ایک پر ایک چٹ یا نوٹس بورڈ بھی لگا ہوا تھا۔ یہ لڑکے کی پھوپھو کی فرمائش ہے، یہ لڑکے کی خالہ کی فرمائش ہے، یہ لڑکے کے فلاں کی فرمائش ہے، یہ فلاں کی فرمائش ہے، یہ فلاں کی فرمائش۔ لڑکی کے والد نے کہا بھائی دیکھ لیں کسی کی کوئی فرمائش رہ نہ گئی ہو، کیا آپ کی فرمائش کے مطابق تمام سامان پورا ہے؟ کسی سے کچھ نہ بولا گیا۔ وہ ان کو واپس پنڈال میں لے آیا جہاں مرد الگ اور عورتیں الگ بیٹھی تھیں۔ لڑکی کے والد نے کھانا لگانے کا حکم دیا۔ لڑکے کا والد پیٹتا رہا، چلاتا رہا کہ بھائی پہلے نکاح پڑھ لیا جائے تو پھر یہ کھانا کھائیں گے، لیکن لڑکی کا والد یہی کہتا رہا کہ پہلے کھانا کھا لیں تو پھر باقی کام کریں گے۔ کھانا لگ گیا، تمام نے کھانا تناول کیا۔ جب کھانا تناول کر چکے تو لڑکی کے والد نے کہا بھائی جہیز آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق پورا ہے، لہذا آپ اسے لوڈ کریں اور یہاں سے چلتے بنیں۔ آپ کو صرف جہیز کی ضرورت تھی، لڑکی کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر بحث مباحثے کے بعد لڑکے والے بغیر لڑکی لیے وہاں سے رخصت ہو گئے تو لڑکی کے والد نے انہی اپنے مہمانوں میں موجود اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا کر تمام جہیز والے سامان کے ساتھ رخصت کر دی۔ عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سوچنے کا مقام ہے کہ جو آدمی اپنے جگر کا گوشہ، اپنے جگر کا ٹکڑا پال پوس کر سنت رسول اور اللہ کے حکم کے مطابق شادی بیاہ کر کے دوسروں کے گھر بھیجتا ہے، کیا یہی کافی نہیں کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا سامان کی ضرورت ہے؟ کیا سامان ہونا چاہیے؟ اور پھر جس آدمی کی اکلوتی بیٹی ہو اور وہ سرمایہ دار بھی ہو تو اس نے وہ سرمایہ، وہ
جائیداد کیا قبر میں لے کر جانی ہے؟ وہ اسی بیٹی کی نہیں ہے؟ خدا را کچھ سوچا کرے۔ ہو سکتا ہے مجھ جیسا کوئی غریب بھی ہو جس کی ایک سے زیادہ بیٹیاں بھی ہوں، وہ جہیز افورڈ نہ کر سکتا ہو، تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ جو کام کرنے کا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں اس فرسودہ اور گندی رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔